اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ اقوال پر مشتمل، جس میں ہم حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک اقوال پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے کا ہمارا یہ آج 7واں ایپیسوڈ ہے، یہ 7ویں نشست ہے، جس میں ہم 61 تا 70 نمبر تک آپ کے نصیحتوں کو پڑھیں گے۔ 6 لیکچر آپ سماعت فرما چکے، آج الحمدللہ ہم 7ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہر لیکچر میں 10 نصیحتیں سماعت فرما چکے، آج مزید 10 نصیحتوں کو ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر و بلا تمہید آج کی پہلی نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، از سخنے کے خندہ آید حذر کن، از سخنے کے خندہ آید حذر کن۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کہ جس سے ہنسی آئے، ایسی بات سے پرہیز کر۔ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، ایسی بات جس سے ہنسی آئے، ایسی بات سے پرہیز کر۔ از سخنے کے خندہ آید، سخن کہتے ہیں بات کو، اور خندہ کا معنی ہنسی، آیت کا معنی آئے، یعنی ہنسی آئے۔ حذر کن، تو پرہیز کر۔ حذر کا معنی پرہیز، اور کن کردن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی تو کر۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اے بیٹے، ایسی بات جس سے ہنسی آئے، ایسی بات سے تو پرہیز کر۔ یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے بیٹے، تو مزاحیہ بات سے پرہیز کر۔ تو ایسا نہ بن کہ تو کوئی بھی بات کرے تو اس میں طنز ہو، مزاح ہو، اور ایسی بات کرے کہ عمدن تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرے، تو ایسی باتوں سے پرہیز کر۔ چلتے ہیں آگے دوسری نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں، ثنائے خود و اہل خود پیش کس مگو، ثنائے خود و اہل خود پیش کس مگو۔ دوسری یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی تعریف لوگوں کے سامنے نہ کر، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی تعریف لوگوں کے سامنے بیان نہ کر۔ ثنائے خود، اپنی تعریف، و اہل خود، اور اپنے اہل کی، اپنے گھر والوں کی تعریف، پیش کس، لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے، مگو، تو بیان نہ کر۔ مگو یہ گفتن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو بیان نہ کر، یعنی اپنی تعریف اور اپنے اہل کی تعریف، اپنے گھر والوں کی تعریف تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر۔ تو چلتے ہیں آگے آج کی تیسری نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم آپ فرماتے ہیں، خود را چو زنا معیار آئے، خود را چو زنا معیار آئے۔ اے بیٹے، اپنے آپ کو عورتوں کی طرح نہ سنوار، اپنے آپ کو عورتوں کی طرح نہ سنوار۔ یہ بننا، سنورنا، یہ خواتین کا ہی خاصہ ہے، اس کام کو خواتین کے لیے ہی چھوڑ دینا۔ تو ایک یہ نصیحت فرمائی کہ بننا سنورنا یہ خواتین کا کام ہے، مردوں کو یہ بناؤ سنگار یہ زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے بیٹے، اس چیز سے بھی، اس بناؤ سنگار سے بھی، میک اپ کرنے سے بھی تو بچ، اس سے بھی پرہیز کر۔ چلتے ہیں اگلی نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں، ہرگز بامراد از فرزندہ مباش، ہرگز بامراد از فرزندہ مباش۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہرگز اپنی مراد اور ضرورت کو،
ہرگز اپنی مراد اور ضرورت کو اپنی اولاد سے طلب نہ کر، اپنی اولاد سے طلب نہ کر، کیونکہ جو بھی مراد ہو یا ضرورت ہو یا کوئی طلب ہو بندے کو، اگر وہ اپنی اولاد سے طلب کرے گا تو یہ ایک کمزوری اپنی اولاد کے سامنے ظاہر کرے گا۔ تو اس لیے منع کیا کہ اے بیٹے اپنا ضعف، اپنی کمزوری یا اپنی کوئی مجبوری اپنی اولاد کے سامنے ظاہر نہ کر، تاکہ تیری اولاد تجھے مجبور نہ سمجھے۔ تو اس لیے فرمایا ہرگز بامراد از فرزندہ مباش، اے بیٹے کبھی اپنی اولاد کے سامنے اپنی مجبوری یا اپنی ضرورت یا اپنی مراد کبھی بھی اولاد سے طلب نہ کرنا۔ فرماتے ہیں زبارہ نگہدار، زبارہ نگہدار، حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے ہمیشہ زبان کی حفاظت کر، ہمیشہ زبان کی حفاظت کر، کیونکہ جتنے بھی انسان کے اوپر مصائب آلام وارد ہوتے ہیں، جتنی بھی تکالیف اور مصیبتیں اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں، اس میں سے بیشتر کا تعلق اور ان میں سے بیشتر کا سبب یہ زبان ہی بنتی ہے۔ جہاں بھی بندہ پھنستا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے پھنستا ہے۔ تو اس لیے بیٹے کوشش کرنا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اور زبان کی حفاظت کرنا۔ چلتے ہیں آگے آج کی چھٹی نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں وقت سخن دست مجمباں، وقت سخن دست مجمباں، اے بیٹے بات کرتے وقت ہاتھوں کو نہ ہلا۔ یہ جس طرح میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ ہاتھ ہلانا یہ کلام کی تحسین کے لیے ہوتا ہے اور افہام و تفہیم کے لیے ایسے اشارات یہ مفید ہوتے ہیں، اور جس اشارے سے اور جس ہاتھ کو ہلانے سے حضرت سیدنا لقمان حکیم منع فرما رہے کہ بات کرتے وقت ہاتھ نہ ہلا، یہ وہ ہاتھ ہلانا ہے یا وہ اشارہ ہے جو اذیت اور تکلیف کا باعث بنے، کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے، تو ایسے اشارات سے آپ نے منع فرمایا۔ تو ایسے اشارات سے اور ایسے ہاتھ ہلانے سے تو باز رہ۔ وقت سخن دست مجمبا، جب تو بات کر رہا ہو تو پھر اس وقت ایسے ہاتھ کے ساتھ مخالف کے لیے اشارے نہ کر جو تکلیف کا باعث ہوں۔ چلتے ہیں آگے آج کی 7ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں حرمت ہما کسرا پاسدار، حرمت ہما کسرا پاسدار، اے بیٹے ہر شخص کی عزت کا خیال رکھ، حرمت ہما کس، اے بیٹے ہر شخص کی عزت کا، حرمت کا پاسدار تو پاس رکھ، یعنی خیال رکھ، اے بیٹے ہر شخص کی عزت کا تو خیال رکھ۔ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے مختلف مراتب پر فائز ہوتا ہے، تو اس کے مرتبے کے مطابق اس کی حرمت کا، اس کی حرمت کا اور اس کی عزت کا تو پاس رکھ، یا ان کی عزت کا خیال رکھ۔ چلتے ہیں آگے آج کی 8ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں بابد آمد کسا ہم دستہ مشو، بابد آمد کسا ہم دستہ مشو، آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے لوگوں کو ستانے والے کا شریک نہ بن، لوگوں کو ستانے والے کا شریک نہ بن، یا اس کے ساتھ نہ بیٹھ یا اس کا ساتھ نہ دے۔ بابد آمد کسا یعنی جو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا لوگوں کو ستاتا ہے، ہم دستہ مشو تو اس کا ساتھی نہ بن، ہم دستہ مشو تو اس کا ساتھی نہ بن، ان کا ساتھ نہ دے۔ یعنی مراد یہ کہ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگوں کا کبھی ساتھ نہ دے اور ظالم لوگوں کے ساتھ کبھی شریک نہ ہو۔ چلتے ہیں آج کی 9ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں مردہ را بابدی یاد مکن کہ سود نہ دارد، مردہ را بابدی یاد مکن کہ سود نہ دارد۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو، جو مر چکا ہے، جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا،
تو اس کی برائی کو یاد نہ کرو، کیونکہ سود ندارت، کیونکہ اس کا اب کچھ فائدہ نہیں، یہ بے فائدہ بات ہے۔ تو اس لیے اگرچہ فوت ہونے والا برا تھا لیکن اب اس کی برائی بیان نہ کرو اور اب اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو۔ مردہ را بدی یاد بکن کہ سود نہ دارد، اے بیٹے کبھی مردہ شخص کی یا مر جانے والے کی برائی بیان نہ کر، کیونکہ اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ چلتے ہیں آگے 70ویں نصیحت کی طرف، آج کی 10ویں اور مجموعی طور پر 70ویں اور ہمارے اس لیکچر کی اور اس نشست کی آخری نصیحت۔ آپ فرماتے ہیں تا توانی جنگ و خصومت مساز، تا توانی جنگ و خصومت مساز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اے بیٹے جب تک ممکن ہو تو لڑائی اور جھگڑے سے بچ۔ تا توانی جب تک ممکن ہو، اس کا معنی جب تک ممکن ہو، جنگ و خصومت یعنی لڑائی جھگڑا، اس سے تو بچ۔ تو امید ہے کہ آج کی نصیحتیں بھی آپ نے توجہ سے سماعت فرمائی ہوں گی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی۔ بارے دیگر یہی ہے جس سے بھی ممکن ہو ان نصائح پر عمل کرنا، ان نصیحتوں پر عمل کرنا، تو وہ ان نصیحتوں پر ضرور عمل کرے۔ ساری نصیحتوں پر عمل نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، جتنے نصیحتوں پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے آسان ہے اور میں ان پر عمل کر سکتا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ آج سے عمل شروع کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز حاضر ہوتے ہیں اگلے پھر لیکچر میں۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔